اب کافروں کو یا منافقین کو جو اوپر سے کلمہ گو تھے ان کو پھر جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ وہ حق کی طرف آ جائیں، یہ بات کہتے ہوئے افلا یتدبرون القرآن، کیا انہوں نے قرآن پر غور نہیں کیا؟ ولو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، تو تم اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے، یعنی اس کی باتیں آپس میں میچ نہ کر رہی ہوتی۔ اختلاف تو خیر ابھی بھی موجود ہے، یعنی جو نہیں ماننے والے وہ تو قرآن کے خلاف ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرآن چونکہ اللہ کی طرف سے ہے تو اب قرآن کی مخالفت کوئی نہیں کرے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن کی جو دعوت ہے اس میں کنٹراڈکشن نہیں پائی جائے گی کہ ایک صورت میں ایک بات ہوئی ہو اور دوسری صورت میں جا کے بالکل اس کے اپوزٹ بات ہو جائے۔ جس طرح ہم اپنے معاشرے میں ایک بات کرتے ہیں نا کہ اس بندے کا تو کوئی دین مان ہی نہیں ہے، کل تو یہ بات کر رہا تھا آج یہ بات کر رہا ہے۔ انسان جب بھی کوئی کتاب لکھے گا نا تو اس سے کہیں نہ کہیں معاملہ مس ہینڈل ہو جائے گا، اور سب سے بڑی بات جب حالات و واقعات ٹف آئیں گے تو وہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ لیکن وقت کا پیغمبر یہ کمپرومائز اس لیے نہیں کرتا کہ اس کے پیچھے اللہ کھڑا ہے۔ حالات کتنے بھی برے ہوں، پیغمبر جو پہلے دن بات کر رہا ہوتا ہے وہی آخری دن بات کرتا ہے۔ تو یہ قرآن اس بات کا ثبوت ہے، قرآن میں اختلاف نہ ہونا، کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ اس میں آئے دن نئی ڈاکٹرن بیان ہو رہی ہوتی۔ حتیٰ کہ آپ یہ دیکھیں کہ سورہ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنے سخت الفاظ میں ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈائریکٹلی مخاطب کر کے آپ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین تک بات پہنچائی ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، سورہ یونس آیت نمبر 15 ہے۔ اور جب تلاوت کی جاتی ہیں ان پر ہماری روشن آیات، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَأْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا، تو وہ لوگ جنہیں یہ امید نہیں ہے نا کہ انہیں مر کے اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے ملاقات کرنی ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں کہ اس قرآن کو تو سائڈ پہ کریں، کوئی اور کتاب لے کر آئیں، یہ قرآن تو بہت سخت کتاب ہے۔ او بدل ہو، یا اس قرآن کو تبدیل کر دیں، کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، کچھ ہماری باتیں مان لیں، کچھ آپ کی ہم مان لیتے ہیں۔ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ میں اپنی خواہش نفس کے ذریعے اس کتاب کی کسی حکم میں تبدیلی کر دوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود پیروی کرنے والا ہوں، اتباع کرنے والا ہوں اس بات کی جو اللہ کی طرف سے مجھ پہ وحی کی جاتی ہے، یعنی میں اللہ کا نمائندہ بن کے آیا ہوں، یہ دعوت میں نے کوئی ذاتی لانچ نہیں کی ہے، مجھے اللہ نے چھوڑا ہے اس دنیا کے اوپر۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، مرسل رسول کہتے ہیں چھوڑا ہوا، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ۔ جس حدیث کا بھی واسطہ چھوٹا ہو ہم کہتے ہیں یہ مرسل روایت ہے، چھوٹا ہوا ہے واسطہ۔ تو اللہ کی طرف سے رسول بھیجے جاتے ہیں۔ میں تو خود پابند ہوں اس وحی کا جو میری طرف کی جاتی ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، میں تو خود خوف رکھتا ہوں اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی، یہ سمجھانے کے لیے بالفرض، تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ جب میں خود ڈرتا ہوں کہ میں قرآن کی تعلیمات کے خلاف نہیں چل سکتا، تو تم مجھ سے کیسے یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہو کہ میں تمہارے کہنے کے اوپر اس کتاب کو بدل دوں؟ یعنی یہ کتاب میں نے خود تو لکھی ہے، میں نے تو پلان نہیں کیا کہ میں یہ کروں گا اور یہ اس کا رزلٹ نکلے گا، تو اب میں اسٹریٹجی تھوڑی چینج کر لوں، جسے آج کل ماڈرن دور میں کہتے ہیں کہ یو ٹرن لے لوں۔ تو میرے تو اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ ہی چاہتا نا تو میں کبھی تم پر یہ تلاوت نہ کرتا۔ یعنی میرا تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اللہ نے مجھے پیغمبر چنا، میرے ذریعے قرآن تم تک پہنچایا، اگر اللہ کی یہ مرضی نہ ہوتی نہ میں پیغمبر ہوتا، نہ یہ کتاب نازل ہوتی۔ یعنی میری اب کوئی لینا دینا نہیں اس مسئلے میں، میں تو من و ان جو چیز مجھ پہ نازل ہوئی ہے میں نے تمہارے تک پہنچانی ہے۔ اسی کو کہا گیا نا کہ
ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں. وما ينطق عن الهوى، یہ ہوائے نفس سے، اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے. ان ہوا الا وحی یوحی، یہ وہ کہتے ہیں جو اللہ ان پر وحی کرتا ہے. ولا ادراکم بہ، اور نہ ہی تمہیں اس کا ادراک ہوتا کہ اللہ کی یہ کتاب ہے، اس کی یہ شریعت ہے، اگر اللہ ہی نہ چاہتا. فقد لبثت فیکم عمرا، تو ذرا غور تو کرو کہ میں نے اپنی عمر کا اتنا حصہ تم میں گزارا ہے. من قبلی، اس اعلان نبوت سے پہلے. افلا تعقلون، کیا ابھی بھی تمہیں عقل نہیں آتی کہ میری 40 سالہ زندگی سچائی پر مبنی زندگی اس بات پر گواہ ہے. تم نے کبھی میرے اندر کوئی ایسی خواہش دیکھی کہ میں پلان کر رہا ہوں کہ مستقبل میں یہ جا کے کر دوں گا، یا میں نے کسی شاعر کی شاگردگی اختیار کی ہوتی، کسی فلاسفر کا میں اسٹوڈنٹ ہوتا اور میں پلاننگ کر رہا ہوتا کہ جب میری عمر 40 سال ہوگی تو میں بھی ایک کلام لکھ کے لوگوں کو بتاؤں گا، اور میں اتنی محنت سے اتنے سالوں سے ایک کلام تیار کر رہا تھا. میری زندگی تو ایک کھلی کتاب کی طرح تمہارے سامنے ہے. بھیڑ بکریاں میں چراتا تھا، اس کے بعد تجارت کرتا تھا. اچانک مجھے کیا ہو گیا چند دنوں کے اندر ہی. تو یہ میری عمر کا ایک حصہ جو تم میں گزرا ہے، یہ اس بات پر گواہی دے رہا ہے کہ یہ جو اتنا غیر معمولی کلام میرے پہ نازل ہوا ہے، یہ میں نے خود نہیں لکھا، یہ اللہ کی طرف سے مجھ پہ وحی کیا گیا. تو اب اگر یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوا ہے تو پھر کیا ہے؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی وہ پیغمبر نہیں ہے اور وہ دعوی پیغمبری کرے. تو سب سے بڑا گناہگار تو وہ ہوگا. یعنی نبی علیہ السلام اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر میں پیغمبر نہیں ہوں تو مجھ سے بڑا کوئی گناہگار نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. تو دوسرا کیس ہے او کذب بآیاتی، تو اگر میں پیغمبر ہوں تو اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہوگا کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دے، مجھے پیغمبر ماننے سے انکار کرتے. تو میں تو نہیں ہوں، تو سب سے بڑے ظالم تم ہو. انہ لا یفلح المجرمون، بے شک وہ اللہ فلاح نہیں دیتا ان لوگوں کو جو جرم کرنے پر تلے ہوئے ہیں، یعنی ان کو سچائی پتہ بھی چل گئی ہے تب بھی ہٹ درمی پہ ہیں، بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب چونکہ وہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے گا. یہ تو بات طے ہے سیدھی سی. تو یہی بات ہو رہی ہے یہاں سورہ النساء کی آیت نمبر 82 میں کہ قرآن پر غور کرو، اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. لہٰذا یہ اکثر جو علماء قرآن سے دور کرنے کے لیے کہتے ہیں نا کہ جی وہ قرآن کو کی تفسیر کے لیے، اسے سمجھنے کے لیے 15 علوم چاہیے، اور وہ 15 علوم انہیں خود بھی نہیں آتے ہوتے، بس صرف نام ہی وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں. ان میں سے ایک علم تو میں وثوق سے کہتا ہوں انہیں نہیں آتا، وہ سائنس کا علم ہے جو قرآن کی 1000 آیات کا کم از کم ریلیٹڈ ہے علم. اور جن لوگوں کی تفسیریں وہ ہمیں پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں ان کو بھی سائنس نہیں آتی. تو پھر یہ دعویٰ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کتاب نصیحت ہے، اور نصیحت ایک عام آدمی کو بھی سمجھ آئے گی، ایک پڑھے لکھے کو بھی سمجھ آئے گی. یہ ہدایت ہے انسانیت کے لیے. باقی اس کی تفصیلات میں آپ جتنا مرضی جائیں، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ زمین و آسمان پر غور و تفکر کرو کہ ہم نے انہیں پیدا کیا، اچھا اب اس کے غور و تفکر میں تو آپ پوری اسٹرانومی آ جائے گی، لیکن ایک عام آدمی کے لیے ہی کافی ہے کہ جب وہ زمین و آسمان کو دیکھتا ہے، ان قدرتوں کو، تو کہتا ہے کہ اس کو کسی نے بنایا ہے، اور وہ اس سے امپریس ہو جاتا ہے، بس اس نے ہدایت حاصل کر لی. اور ایک بندہ پوری زندگی اسٹرانومی کی فیلڈ میں رہتا ہے لیکن خدا کا تعارف اس سے نہیں ہوتا، تو اس کا وہ علم بھی اسے کوئی نفع مند نہیں ہے. ایک بندہ پوری زندگی نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا رہتا ہے، لیکن نماز ختم ہوتے ہی دعا کرنا شروع کرتا ہے، تو کبھی کسی بابے کو پکارتا ہے، کبھی کسی بزرگ کو پکارتا ہے. تو وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر سے اس نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا. یہ ہو نہیں سکتا کہ قرآن کے پہلے صفحے پر اللہ کہہ رہا ہے کہ دعا صرف مجھ سے مانگنی ہے. اب اگر یہ اللہ کے سوا اور کسی ہستی کی طرف سے ہوتا تو ہو سکتا ہے آگے جا کے کوئی غلطی ہوتی، کوئی بابا بھی آ جاتا بیچ میں،
قرآن میں آلموسٹ 40+ دعائیں ہیں جو انبیاء کی، اللہ کے نیک بندوں کی رپورٹ ہوئی ہیں، وہ سب کی سب دعائیں ربنا کے ساتھ ہیں، اللہم کے ساتھ ہیں. کوئی بابا نہیں ہے اس میں، کوئی بزرگ نہیں ہے. یعنی پہلے صفحے پہ اگر یہ بات ہوئی ہے نا کہ اللہ سے دعا مانگنی ہے، پورا قرآن اس کے اوپر شاہد ہے کہ اللہ سے ہی مانگنی ہے. اور پھر بھی کسی کو یقین نہ آئے تو سورہ نمل کی آیت نمبر 62 تو بالکل کھول کے فلسفہ بیان کرتی ہے. اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو اضطراب میں گھرے ہوئی فریاد کرنے والے شخص کی فریاد کو سنتا ہے. وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں خلیفہ کرتا ہے اگلوں کا اس زمین پر. یعنی تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تم، تمہارے مرنے کے بعد ان کی اولاد، ان کے مرنے کے بعد ان کی اولاد، یوں قیامت تک ایک اللہ ہی زندہ ہے، باقی سب مرتے جا رہے ہیں، اور اللہ اپنی زمین کا وارث نسل در نسل لوگوں کو کرتا جا رہا ہے. یہ اللہ نے اپنی شناخت کی ہے کہ ہے کوئی بابا اس طرح کا جسے موت نہ آئے اور وہ وارث کرتا چلا جائے. تو ساتھ پھر اللہ نے کہا اِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ اور الہ بھی ہے جو یہ کام کر سکے کہ فریاد رس کی تکلیف کو دور کر سکے. قلیلا ما تذکرون، بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تو قرآن میں جو پہلے صفحے پہ بات ہوئی ہے آخری صفحے تک یہی بات چل رہی ہے. قرآن میں اختلاف نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ قرآن کی آیات بظاہر ٹکراتی ہیں، وہ آپ کو ٹکراتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہیں. اہل علم اور جو پڑھتے ہیں ان کے ہاں کوئی بھی چیز ٹکرا نہیں رہی ہوتی. وہ تو دنیا میں کہیں بھی آپ دو سٹیٹمنٹس لیں بظاہر آپ کو ٹکراتی نظر آئیں گی، لیکن جب دونوں کو بیک وقت دیکھیں گے تو اسے انگریزی میں کہا جاتا ہے آپٹیمل سولوشن، تو آپ کو نکل آئے گا. مثلاً اگر میں کہتا ہوں کہ ڈاک خانے میں صبح 9 سے لے کے 5 بجے تک بل جمع ہوتے ہیں اور آپ 1 مئی کو پہنچ گئے ہیں، تو 1 مئی والے دن جو ہے وہ چھٹی کا بھی دن نہیں ہے، سنڈے والا دن بھی نہیں ہے جو عام چھٹی ہوتی ہے، اور وہاں پہ ڈاک خانہ بند ہے، تو آپ یہ کہیں گے کہ جی میری سٹیٹمنٹ غلط نکلی ہے؟ نہیں، میری سٹیٹمنٹ تھی ادر دین سنڈے اور کوئی بھی گزٹڈ چھٹی کے. تو یہ دونوں باتیں بے وقت اپنی جگہ درست ہیں. بعض اوقات ایک بات کا ذکر کیا جاتا ہے ایک جگہ پہ، بعض اوقات دوسری جگہ کے اوپر، دونوں کو جمع کر کے بات ایک ہی نکلتی ہے. اس کی ایک واضح مثال آپ دیکھیں، جو میری ایک ویڈیو بھی اس کے اوپر ریکارڈ ہوئی، کیا یہودی اور عیسائی بھی جنت میں جائیں گے؟ وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، جو سورۃ الانعام میں بھی آئی، ایک دوسری فارم میں سورہ الحج کے اندر بھی آئی، کہ جو بھی یہودی ہیں، عیسائی ہیں یا سابی ہیں، ستارہ پرست نہیں، سابی ایک دین ابراہیمی کی بگڑی ہوئی شکل تھی، چاہے مسلمان ہے، جو کوئی بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آئے تو قیامت والے دن نہ اسے خوف ہوگا نہ غم. تو اس آیت کو لوگوں نے مس یوز کیا کہ جی اس سے تو پتہ چلا ایمان بالرسالت ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہاں تو آیا ہے کہ یہودی عیسائی بھی ہو اگر اللہ اور آخرت کو مان لے تو قیامت والے دن کامیاب ہو جائے گا. اور وہ یہ لے کے پھر آیت جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم کا پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ میرے بھائی یہ بات بالکل اپنی جگہ درست ہے، لیکن قرآن کو پوری ڈاکٹرن میں، فلسفے میں سمجھنا ہے. یہ بات جہاں سے آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 کوٹ کر رہے ہیں، یہ بات جہاں سے تمہیدن سٹارٹ ہوئی تھی، وہ سٹارٹ ہی اس سے ہوئی تھی کہ اے یہودیو، سب سے پہلے تم کافر نہ بنو اس کتاب کے. تمہاری کتابوں میں تو پیغمبر آخر الزمان کی پروفیسیز موجود تھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن کا ذکر تھا، سب سے پہلے تم ہی کافر بن گئے. ایمان بالرسالت سے تو بات شروع ہوئی ہے 5ویں رکوع سے، اور اس کے آگے جا کر اللہ اور یوم آخرت کی بات آئی ہے. ایمان بالرسالت کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، اور پھر سورہ نساء کے اندر تو جا کے 6 پارے کے سٹارٹ کے اندر ہی آیت نمبر 150، 151 اور 152 میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دے، یا اللہ کو مانے اور کسی رسول کو نہ مانے، یا رسولوں کو مانے اور اس میں سے کسی ایک رسول کو نہ مانے باقی رسولوں کو مان لے، وہ سب کافر ہیں. تو اب کافر والی جتنی آیات قرآن میں ہیں ان پہ لگ جائیں گی، چاہے وہ یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا مسلمان بھی ہوں. کوئی مسلمان بھی کافر ہو سکتا ہے جو کہ میں حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا، تو کافر ہو جائے گا، چاہے نبی الاسلام کو مانتا بھی ہو، آخری پیغمبر بھی مانتا ہو. تو لہٰذا جب قرآن کہتا ہے کہ یہود و نصارہ بھی امن میں ہوں گے قیامت والے دن، اس سے مراد وہ یہود و نصارہ ہیں جو اپنے اپنے دور میں اپنے اپنے وقت کے پیغمبر پر ایمان لائے. لیکن جب نبی الاسلام آ گئے تو اس وقت کے یہود و نصارہ مراد نہیں ہے،
اس لیے کہ دوسری جگہ آ گیا کہ جو ایک پیغمبر کا بھی انکار کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. تو آپ ان دونوں باتوں کا جب جوڑیں گے تو اختلاف تو ہے ہی نہیں. اختلاف تو تب ہو جب ایک بات بالکل اور طرف ہو اور دوسری 180 ڈگری، یعنی دوسری جگہ یہ بھی آ جائے کہ چاہے کوئی ایک پیغمبر کا انکار کر لے تب بھی وہ جنت میں جائے گا. جب تک یہ سٹیٹمنٹ آپ نہیں قرآن سے دکھائیں گے تب تک آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ آیات ٹکرا رہی ہیں. اس طرح قرآن اور حدیث بھی نہیں ٹکرا رہا ہوتا. واقعہ کیا اٹھاتے ہیں اور کہتے نہیں قرآن سے ٹکرا رہا ہے. بھئی قرآن سے تب ٹکرا رہا ہوگا جب قرآن میں وہ واقعہ بیان ہو اور بالکل اس کے اپوزٹ بات ہو رہی ہو، پھر تو آپ کہیں گے ہاں جی بالکل یہ ٹکرا رہا ہے. تو اس طریقے سے چیزیں نہیں ٹکراتی ہیں، وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں لیکن وہ دونوں چیزیں بے وقت اپنی جگہ پر درست ہوتی ہیں. یا کبھی ٹائم پیریڈ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی ناسخ و منسوخ کا حکم بھی آ سکتا ہے. اس کے اوپر میری الگ سے ایک ویڈیو ریکارڈ ہے. قرآن میں بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل کیا وقتی طور پر، پھر بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں مزید کلیریفیکیشن کر کے اس میں آسانی دے دی. مثلا پہلے حکم تھا کہ جس کی موت کا وقت قریب آئی یا اسے خطرہ ہو کہ میں مرنے والا ہوں تو وہ اپنے ورثاء کے لیے وصیت لکھوا دے، سورہ بقرہ میں آیا. پھر سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ مرنے کے بعد اس طرح وراثت تقسیم ہوگی ایک مردے کی، وہ پوری ڈیٹیل ہے. الگ سے اس پہ میری ویڈیو بھی ریکارڈ ہے، وراثت کی تقسیم کیلکولیشن کا کیا طریقہ ہے. آپ کوئی کہ یہاں پہ تو اللہ کہہ رہا ہے وصیت کرو اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جی ماں کو 1/6 ملے گا، باپ کو 1/6 ملے گا، بیوی کو 1/8 ملے گا، اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وصیت لکھ دو. تو ہم یہ کہیں گے کہ وصیت لکھنے والی بات بھی اپنی جگہ درست ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت کی آسانی کے لیے خود حصہ مقرر بھی کر دیا. جب تک اس کی امپلیمنٹیشن تھی وہ درست تھی، جب یہ آ گئی تو یہ درست ہے. یہ آپس میں ٹکرا کیسے رہی ہیں؟ ٹکراتی تب جب سورہ بقرہ میں یہ نازل ہوتا کہ اپنے ماں باپ رشتہ داروں کے لیے وصیت لکھ دو، اب قیامت تک اللہ تمہیں نہیں بتائے گا، کوئی اللہ کی طرف سے آگے نیکسٹ آیت نازل نہیں ہوگی جس میں تمہیں یہ بتایا جائے کہ تم نے کتنا حصہ مرنے کے بعد تقسیم کرنا ہے. اور پھر آیت نازل ہو جاتی، پھر ہم کہتے ہیں دیکھو جی پہلے تو دعویٰ کیا تھا کہ جی نہیں بتائے گا، آپ بتا دیا. اس طرح سورہ النساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو زنا کرے عورت اس کو گھر میں قید کر دو. قید سے مراد یعنی کسی کمرے میں بند کر لو، یعنی گھر سے نہ نکلے یہاں تک کہ اسے موت آ لے، یا اللہ پھر کوئی مستقبل میں تمہارے لیے راہ نکال دے گا. اور وہ ہوا. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی شکل میں زانی کی سزا نازل کر دی. تو ہم کہتے ہیں وہ حکم منسوخ ہو گیا اور نیا حکم آ گیا. تو یہ پاسبل ہے. ناسخ و منسوخ بھی 180 ڈگری چیزیں نہیں ہوتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات کے اندر مختلف معاملات کو آسانی کے اعتبار سے اجازت دے دی ہوئی ہے. پہلے یہ حکم تھا کہ ایک وضو سے ایک ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے. قرآن میں بھی یہ ہے کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہرے دھو لو، اس کے بعد کونیاں، سر کا مسح اور پاؤں کو دھو لو، مسح کر لو، کوئی بھی چیز. تو اب یہ حکم قرآن میں آیا. ایون جو لوگ منکرین حدیث ہیں نا، ان کے لیے بھی آزمائش کھڑی ہو جاتی ہے جب ہم ان کو یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن میں تو آیا کہ جب بھی نماز پڑھنی تم نے وضو کرنا ہے. لیکن وہ بھی کہتے ہیں نہیں جی اگر پہلے وضو ہو تو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. قرآن میں تو ہے جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے وضو کرنا ہے. اور قرآن میں یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اگر پہلے سے ہو تو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا. لیکن یہ بھی نہیں لکھا ہوا کہ اگر پہلے سے ہے تو پھر بھی دوبارہ کرنا ہے. قرآن خاموش ہے. سنت ہمیں بتاتی ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر، فتح مکہ کے موقع پر ایک وضو سے زور کے وقت وضو کیا اور آپ نے عصر مغرب عشاء چاروں نمازیں جو ہیں وہ ایک ہی وضو سے پڑھی. اور صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے یہ سیکھ لیا کہ اب اللہ نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پہلے سے با وضو ہے کوئی تو اسی وضو کو کنٹینیو کرے. لیکن قرآن میں ایسی کوئی بات نہ اس کی مخالفت میں ہے نہ اس کے حق میں ہے. لیکن اس کے اوپر لکیر نہیں پیٹی جا سکتی کہ یہ اختلاف ہو گیا. اختلاف نہیں ہوا، ایک چیز میں آسانی مزید دے دی گئی. اختلاف تو تب ہوتا کہ حکم یہ آتا کہ بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ لو،
اور بعد میں آتا اور اس میں ساتھ یہ لکھا ہوتا کہ آندہ کبھی بھی وضو کا حکم نازل نہیں ہوگا، اور پھر وضو کا حکم نازل ہو جاتا، پھر 180 ڈگری ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہے. خالی اتنا بھی ہوتا نا کہ بغیر وضو کے بھی نماز پڑھ لو، اور بعد میں اللہ کہتا نہیں وضو کر لو، پھر بھی ہم اسے ٹکراتا ہوا نہ مانتے. ہم کہتے ہیں اس وقت تک اجازت تھی، اب نہیں ہے. ٹکرانا تب ہے کہ پہلے یہ حکم آتا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھو، اور اب قیامت تک کے لیے حکم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اور پھر ایک آیت نازل ہوتی کہ نہیں وہ حکم منسوخ ہو گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی بات اپنی وائلیٹ ہو جاتی کہ جی قیامت تک تبدیلی نہیں ہونی تھی، تو اب کیوں ہو گئی ہے؟ تو پہلے کوئی ایسی بات نہیں. تو یہ ناسخ و منسوخ کے اوپر الگ سے میری ایک ویڈیو ریکارڈ موجود ہے، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. قرآن میں ناسخ و منسوخ کا مسئلہ، اور سورۃ البقرہ میں ایک آیت بھی اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے، وہ بھی اس میں کراس ریفرنس کے طور پہ میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. آیت نمبر 106 ہے سورۃ البقرہ کی. ما ننسخ من آیت او ننسیہا، ہم کوئی آیت بھی منسوخ نہیں کرتے اور نہ آپ کو بھلاتے ہیں. نأتی بخیر منہا او مثلہا، مگر یہ کہ ہم اس سے بہتر آیت لے آئیں گے یا اس کے برابر. اور ریزن بتا دی، الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. یعنی یہ اللہ کی قدرت ہے، وہ چاہے تو احکامات وقتی طور پر کچھ اور کرے اور پھر بعد میں اس میں آسانی دے دے، یا مزید اس میں سختی کر دے. یہ بھی پاسبل ہے کہ سختی ہو جائے، اور یہ بھی پاسبل ہے کہ معاملات میں آسانی ہو جائے. سختی ہوگی نا، پہلے نکاح متا کی اجازت تھی، ایک آسانی تھی، بعد میں اللہ نے وہ آسانی چھین لی اور اب کہا کہ نکاح متا جو ہے وہ بین ہو گیا، اب جس نے کرنا ہے وہ پرماننٹ نکاح کرے گا. تو یہ آسانی اللہ نے پھر اٹھا لی قیامت تک کے لیے. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے، اب قیامت تک کے لیے اب یہ حرام ہو چکا ہے. اس پہ بھی الگ سے میری ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے اس پہ کافی سیر اصل گفتگو کر دی ہے کہ قرآن اگر اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی طرف سے ہوتا تو تم اس میں اختلاف کثیر پاتے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی ڈاکٹرن بدلتی ہے. پہلے دن کوئی اور ہدف ہوتا اور بعد میں کوئی اور ہدف بن جاتا. پہلے دن بھی اس کا ہدف یہی تھا کہ انسانیت کے لیے ہدایت ہے یہ کتاب، اور ایک انقلابی دعوت لے کے اٹھی ہے دنیا میں اللہ کے غلبے کے لیے، اور آخری وقت تک یہی دعوت رہی. ایون اللہ کے محبوب علیہ السلام دنیا سے چلے بھی گئے، آپ کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسی مشن کو آگے لے کر چلے، کسی میں کوئی تبدیلی نہیں کی.